دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کب ختم ہوں گے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے اچانک خراب ہو جانے کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو دوستو جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ دوستو امریکی پابندیوں کے باعث 5 نومبر کے بعد کوئی ملک ایران سے تیل نہیں خرید سکتا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملک ایران سے تیل خریدے گا تو اس پر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ بھارت اس وقت ایران سے تیل نہایت کم قیمت پر خرید کر کافی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت پر بھی واضح کر دیا ہے کہ جتنا آپ نے ایران سے تیل خریدنا تھا خرید لیا۔ 5 نومبر کی ڈیڈ لائن کے بعد بھارت ایران سے تیل خریدنا بند کرے، نہیں تو اس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ لیکن بھارت S-400 کی خریداری کے معاہدے کی طرح مزید ہے کہ وہ ایران سے تیل خریدے گا۔ ایسے میں سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری دنیا کی تیل کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر دنیا ایران سے تیل خریدنا بند بھی کر دے تو سعودی عرب دنیا میں تیل کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے تیل کے ذخائر موجود ہیں اور یہ ذخائر کتنے سال تک تیل فراہم کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے اوپیک کے اجلاس کے دوران بتایا ہے کہ اس کے پاس 266 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب کے پاس 266 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں تو اوسط روزانہ 1.2 کروڑ بیرل تیل نکالنے کے حساب سے سعودی عرب کے تیل کے ذخائر 70 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے 1987 میں اپنے تیل کے ذخائر کا تخمینہ 170 ارب بیرل بتایا تھا۔ تیل کی پیداوار پر نظر رکھنے والے انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اب تک 98 ارب بیرل تیل فروخت یا استعمال کر چکا ہے، لیکن اب بھی سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 260 سے 270 ارب بیرل تیل موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب نے نئے تیل کے ذخائر تلاش کیے ہیں یا جہاں سے تیل نکالا جا چکا ہے وہاں تیل دوبارہ جمع ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سن 1935 اور سن 1970 کے دوران تیل کے ذخائر بڑی تعداد میں دریافت کیے گئے تھے۔ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جبکہ تیل کے ذخائر کا اصل علم سعودی حکومت کے کچھ افراد کے پاس موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کب کم ہونا شروع ہوں گے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تیل کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں تیل کے کتنے ذخائر ہیں اور یہ کب تک چلیں گے، اب تک ایک بڑا راز ہے۔ دوستو اب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں خلیج کیوں حائل ہو رہی ہے۔ دوستو جمال خاشقجی سعودی عرب کے صحافی تھے، وہ بادشاہت کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ جب ان پر گھیرا تنگ کیا گیا تو وہ امریکہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر واشنگٹن پوسٹ اخبار میں اپنے کالم لکھ کر سعودی عرب کی بادشاہت کی مخالفت کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ استنبول میں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور الزام سعودی عرب پر لگا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اس کی تردید کرتا ہے، لیکن دنیا کی انگلیاں سعودی عرب کی طرف ہی اٹھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ جو سعودی عرب کا پرانا دوست ہے، اس پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اب تک سعودی عرب کا ہر معاملے میں دفاع کرتے تھے، کیونکہ سعودی عرب سے تیل حاصل کر کے اور ہتھیار فروخت کر کے امریکہ کافی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اب امریکی صدر پر دباؤ ہے کہ اس کے قاتلوں کو بے نقاب کریں، کیونکہ جمال خاشقجی اب امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ اس واقعے سے پہلے بھی امریکی صدر سعودی عرب پر کافی تنقید کر چکے ہیں۔ 1 ماہ پہلے امریکی ریاست میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک امیر ملک ہے اور میں کنگ سلمان کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں نے کنگ سلمان کو کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کریں تو آپ کی حکومت 15 دن سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے سب سے پرانے دوستوں میں سے ایک سعودی عرب کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ کیا امریکہ اور سعودی عرب کی دوستی میں دراڑ پیدا ہو چکی ہے؟
اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سے امریکہ نے ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کیا ہے، تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ نے پچھلے کئی دنوں سے سعودی عرب پر اپنا دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں، لیکن سعودی عرب کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ایران کے تیل کی پیداوار کی کمی کو پورا کرے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ اب سعودی عرب کے ساتھ سخت برتاؤ کر رہا ہے، سعودی عرب بھی اب خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے اور امریکہ کی اہمیت میں کمی لا رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات سن 1935 میں بڑھنے شروع ہوئے جب امریکی کمپنیوں نے سعودیہ میں تیل کے ذخائر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اچھے رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے حالات بھی پیدا ہوئے کہ امریکہ اور سعودی عرب ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ سن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران سعودی عرب کو بڑی امید تھی کہ امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا یا غیر جانبدار رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور امریکہ نے مکمل طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اس وقت کے سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے ان ممالک پر تیل کی پابندی لگا دی تھی جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نظر میں دیکھیں تو امریکہ کا تعلق سعودی عرب سے نہیں بلکہ وہاں کی رائل فیملی سے ہے۔ جمال خشوگی کے حوالے سے سعودی عرب پر انگلیاں اٹھائے جانے پر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ سعودی بادشاہ اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے اربوں خرچ کرتے تھے، لیکن خشوگی 2 یا 3 کالم لکھ کر ان کے امیج کو خراب کر دیتے تھے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر دباؤ بڑھانے والے ملکوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر سعودی عرب پر زیادہ دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو سعودی عرب چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرے گا، جس کا امریکہ کو نقصان ہوگا اور وہ ایسا نہیں چاہے گا۔ اگر سعودی عرب روس اور چین کے قریب جاتا ہے تو روس اور چین کا پلڑا کافی بھاری ہو جائے گا، کیونکہ سعودی عرب ایک امیر اور اہم ملک ہے۔ سعودی عرب ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے روس اور چین سے کرے گا اور ان ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرے گا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور سعودی عرب کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مکہ یا مدینہ کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر رد عمل کے طور پر انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ سکیورٹی حلقوں سے جڑے ایک ذریعے کے بقول پاکستان ایسی صورتحال میں جوہری بم چلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ سن 1998 میں جب پاکستان جوہری طاقت بنا تو اس وقت ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ملکی دفاع کے علاوہ اگر کبھی مکہ مدینے کو کوئی خطرہ لاحق ہوا اور اس سے نمٹنے کے لیے جوہری بم استعمال کرنا پڑا تو اسے ضرور استعمال کیا جائے گا، جس کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کے جوہری بم پر واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ذریعے کے مطابق اگرچہ یہ بات اس وقت کے سیاسی و فوجی قیادت نے کی تھی، لیکن یہ غیر اعلان شدہ پالیسی ابھی بھی برقرار ہے۔ سکیورٹی حلقوں سے رابطے میں رہنے والے ایک اور سکیورٹی ذریعے کے مطابق پاکستان کو پرائی جنگ میں کودنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندرونی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے موجودہ وزیر اعظم اس بات کے حق میں ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو پرائی جنگ سے دور رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بات میں بھی دو رائے نہیں کہ اگر مکہ مدینے کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو پھر پاک فوج نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کا دفاع کرے گی اور بھرپور رد عمل دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 20 اگست سن 1979 کو جب چند بدبخت باغیوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ پاک فوج کے جوان ہی تھے جنہوں نے آپریشن کر کے ان باغیوں کو عبرتناک انجام تک دوچار کیا۔ دوستو، اس وقت سعودی عرب پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کی آفر کر سکتا ہے۔ بے شک سعودی عرب پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، مگر ایران کی اہمیت بھی پاکستان سمجھتا ہے۔ یاد رہے، کویت پر عراقی حملے کے موقع پر سعودی عراق سرحد پر پاک فوج کی پوری ڈویژن تعینات کی گئی تھی، اور اس وقت بھی سعودی عرب میں 750 کے قریب پاکستانی فوجی موجود ہیں، لیکن یہ سب ایڈوائزری پوسٹوں پر موجود ہیں۔ سعودی عرب اس وقت خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اس صورتحال سے نمٹ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔